اب دیکھو میں آپ کو تفسیر اور تدبر کا ایک نمونہ بتاتا ہوں ایک آیت میں، پھر آپ کو تدبر کا قاعدے بھی پڑھاؤں گا، ایک مشکل بھی پڑھاؤں گا. آپ کھولے 20واں پارہ کھولے، آپ 20واں پارہ سورہ قصص 351 نمبر صفحہ سورہ قصص. قالت احداهما یا بس استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین على ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین. معلوم ہو گیا؟ ایک تو آیت کا ترجمہ ہے وہ آپ حضرات کو آتا ہے، ایک اس کی تفسیر ہے وہ بھی واضح ہے کہ جو صاحب مدین تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ میری مزدوری کریں گے، اور اگر آپ نے 10 سال کیا تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں آپ کے اوپر کوئی مشقت میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے. صاحب مدین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن شعیب علیہ السلام کا نام یہاں نہیں ہے. وہ لڑکیاں کہہ رہی ہے وہ ابونا شیخ کبیر، اس لیے مولانا ندوی نے قصص النبیین میں شیخ کا لفظ ذکر کیا ہے، شعیب علیہ السلام کا نام نہیں لیا. تفسیر عثمانی آپ دیکھیں گے وہاں بھی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ کون تھے، لیکن یہ بات یقینی نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام، اس لیے میں نے کہا صاحب مدین. اب دیکھو آیت کا ترجمہ بھی ہو گیا، تفسیر بھی آپ کو معلوم ہو گئی. اب جو تدبر ہے وہ اس کے بعد ہے، وہ کیا ہے؟ آپ تدبر کریں گے تو پہلی آیت میں یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مزدور کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے. یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. مزدور کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، جس کام کے لیے آپ رکھ رہے ہیں طاقت بھی ہو اس کے اندر، امانت دار بھی ہو. بات معلوم ہو گئی نا؟ دیکھو قرآن سے آپ کو معلوم ہو گیا آپ مزدور کیسا رکھیں گے. اگر وہ مریل ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، یا امانت دار ہے، چوری کرتا، امانت نہیں ہے چوری کرتا ہے، تو مسئلہ خراب ہے. اچھا، اگلی آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صاحب مدین کو نیک آدمی مل گیا، نیک لڑکا مل گیا نا، کیونکہ پہلے بیٹی نے کیا کہا تھا استاجرت القوی الامین. اس نے کہا یار اس علاقے میں تو ایسا اچھا لڑکا نہیں ملتا ہے، لہذا موقع کو غنیمت جان کر اس نے کہا کہ اريد ان انکحک احدی ابنتی. موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اچھے کاموں میں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ لڑکی والے بھی پیشکش کر سکتے ہیں، صرف لڑکے والے نہیں کریں گے، لڑکی والی کی بھی ضرورت ہے. نیک آدمی ہے، وہ چاہتا ہے تو اس کی توجہ نہیں ہے، یہ خود پیشکش کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آپ کو دیتا ہوں. یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے نا، اور ہمارے معاشرے میں اس کو عار سمجھا جاتا ہے. دیکھو اچھا، پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. ان کے حق احدی ابنتی ہاتین، ہماری شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، اور پہلی شریعتوں میں بھی یہ بات تھی نا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو ہمارے پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ جائز نہیں تھا، اور اس سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے.
یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ مہر میں منفعت بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ 8 سال مزدوری منفعت ہے یا نہیں؟ اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مزدوروں پر مشقت اور ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ وما اريد ان اشق عليك، یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت نہیں ہے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مستقبل میں آپ وعدہ کرتے ہیں کسی کام کا تو انشاءاللہ کہو، ستجدنی انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خضر علیہ السلام سے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھو یہ کیا ہوا، تدبر، ترجمہ اور سادہ تفسیر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے۔ تو اس سے کتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی۔